ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے؟ اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہ۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض ائمہ پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی، ہمارے پاس دلیل ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے۔ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں؟ اس میں دو رائے ہو گئی، بلکہ تین۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قرات سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے، دیٹس آل۔ سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے، اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 6 صرف جہرن ہے، 11 سرن ہے۔ عشاء کی آخری 2 سرن، زور کی 4 کی 4 سرن، عصر کی 4 کی 4 سرن، اور مغرب کی آخری 1 سرن۔ زیادہ نماز تو ہے ہی سرن ہے، اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور اثر میں، نہ، جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں۔
ہاں اچھا جی مولانا صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مولانا صاحب کوئی حدیث ہے امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھنے والی جہدے وچ یہ ذکر ہوئے کہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھو؟ نہ تو میرے بھائی ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صاف لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، نہ ہے کہ نہ پڑھو، نہ منع کی کوئی آئی ہے، نہ ایسی صاف ہے جس میں امام کا ذکر ہو. لے دے کر ایک حدیث سے اگر وہ صحیح ہو جاتی تو دنیا کو کوئی مسلمان پھر دم نہیں مار سکتا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، بعد میں کہا کہ تم شاید میرے ساتھ پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں، تو فرمایا اسی لیے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی میرے پڑھنے میں، جب میں پڑھوں میرے ساتھ کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. یہ روایت تھی نص صاف. کیا کریں کہ امام جیسے المغنی میں لکھتے ابن قدامہ یہ صحیح نہیں ہوئی، جتنے جتن جی چاہے کرے نہ کوئی کمزوری. اب اتنا بڑا مسئلہ کہ نماز نہیں، اس کے لیے تو بہت کبھی دلیل چاہیے. کمزور کبھی مکھور مدلس، کبھی محمد بن اسحاق، کبھی نافع بن محمود، کوئی نہیں، کمزور. وہ لکھتے ہیں مغنی میں جو صحیح ہے اس میں بات نہیں آئی، رکوع امام کی ہے یا کیا، جو ضعیف ہے اس میں آئی ہے مگر یہ فائدہ نہیں دیتی. تو یہ بحثیں ساری ہو چکی ہیں، نہ وہ روکنے والے جو ان کے پاس ہے، کہیں نہیں روکا آپ نے. اس لیے کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبادہ بن سامت، ابو ہریرہ جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی پتھر نہیں پڑیں گے، بالکل جائز ہے یہ پڑھ لینا بھی اگر آرام سے پڑھ لے. اور نہ پڑھیں تو امام بخاری جیسے مانتے ہیں جز القراءت میں کہ زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے، کسی نماز میں پیچھے نہیں پڑھتے تھے. نماز ان کی بھی درست ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ فتوے دیں کہ ان کی نماز نہیں، ان کی نماز نہیں، نمازیں سب کی درست ہیں. زیادہ صحیح طرز عمل یہ ہے جو سارے منصف لوگ مانتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آرام سے سنو، کوئی نہ پڑھو، جب وہ آمین کہے گا ساتھ آمین کہہ دو، تم فاتحہ میں شریک ہو گئے. اور جو سری نمازیں ہیں، سری رکعت ان میں پڑھو، فاتحہ بھی پڑھو، سورتیں بھی پڑھو. یہ عدل کی بات ہے جس پر سے کوئی حدیث نہیں ٹکراتی، نہ کوئی ہے ٹکراتی. جائز سارے ہیں، پڑھتا جائے اس کی بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے اس کی بھی ٹھیک ہے. صاف سری حدیث کسی کے پاس نہیں، بالکل نہیں. جو ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز، وہ امام احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت امام احمد پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں، مستحب کی حد تک لازم نہیں سمجھتے، کہتے پڑھ لے. اچھا مگر وہ کہتے ہیں تشریح اس حدیث کی تو ہوگی جب حضرت جابر جیسے صحابی رسول نے کہا کہ جس نے امام کے پیچھے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں، الا یکون ورا الامام. ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر کوئی بات نہیں. یہ امام ترمذی کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ سے زیادہ تم جانتے ہو. اس نے کھول دی بات کہ یہ اکیلے کی بات ہے، امام کے پیچھے نہ بھی پڑھے درست. یہ امام ابو داؤد نے لکھا. اس روایت کو لکھنے کے بعد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے جو اکیلا پڑھے، کیونکہ دوسری طرف جو حدیث پاک آ گئی نا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ بھی جو ہے نا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام جب قرآن پڑھے چپ رہو. اسی پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں تو چھوڑ کہتے لوگ، جہری میں کوئی پیچھے نہیں پڑتا. تو حدیثیں بہت ہیں، 6-7 ہیں اصل، باقی کا خام خواہ لمبی کرتے ہیں. 5-6 حدیثیں ہیں جو بدایات المجتہد میں مل جائیں گی، ان پر ہی بحث کا دار و مدار ہے. دیکھ لیں اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ پڑھے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں. ویسے جہری نمازوں میں خاموشی بہتر ہے، سری میں پڑھ لینا بہتر. تو فاتحہ کے لیے بھی خاموشی، ہاں خاموشی. آپ دیکھتے ہیں تجربہ کر لیں کہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ کیا تکلف ہے کہ ابھی امام کے منہ میں ہوتی ہے نہ وہ بھی آرام سے سن سکتے ہیں اور پڑھنے کی ساتھ کوشش کرتے ہیں. اور آخری آیت پر تو گمسان پڑ جاتا ہے نا، وہ بھی ختم کرنا چاہتا، ہم بھی ختم کرنا چاہتا، آمین کہنا ہوتا. کیا کریں، امام کی بھی نہیں سنتے، کچھ نہیں، بالکل تکلف ہے. آرام سے سن لینا چاہیے اور ساتھ آمین کہہ دینا. ٹھیک ہے. یہ انصاف کی بات ہے. یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑے زور سے فتاوی میں اس پر لکھا، جلد لکھ دی